بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم حسین منی و انا منی حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس گھڑی کہتے تھے محمد قل هو اللہ احد، جس گھڑی کہتے تھے محمد قل هو اللہ احد، سن کر فرماتے تھے علی شان اللہ الصمد۔ لم یلد کہتے تھے حسن کہتے تھے ولم یولد حسین، فاطمہ زہرا کہتی تھی ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں، شہادت کے مہینے میں ہمیں باحیات رکھا ہے۔ اگر ہمیں باحیات رکھا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے دلوں میں غم حسین ہو۔ اگر غم حسین جس دل میں نہیں، میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ جس دل میں حسین کا غم نہیں ہے، یہ دعویٰ وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ غم کیا ہے؟ حسین کا غم کیوں منانا چاہیے؟ یہ محرم الحرام کیا ہے؟ کربلا کی تاریخ میں کیا ہوا تھا؟ کربلا کیوں ہوئی تھی؟ اس بات کا ہر مسلمان اور مومن کو علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک اس بات کی تحقیق نہیں ہوگی، تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر صحیح اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو کربلا کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ نے کربلا کو نہیں سمجھا، تب تک آپ اسلام اور ایمان کو نہیں سمجھ پائیں گے، نہ قرآن کو سمجھ پائیں گے، نہ کلمہ طیبہ کو سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ بنیاد ایمان کی حسین ہے، بنیاد کلمے کی حسین ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، جنہوں نے ہند کے مسلمانوں کو ایمان سے نوازا ہے، حضرت خواجہ خواجگاہ اجمیری سنجری معین الدین چشتی، یہ آپ کا فرمان ہے، خواجہ خواجگاہ کا فرمان ہے۔ اور خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ یعنی خواجہ خواجگاہ نے دین کی جو بنیاد، دین کی بنیاد اور کلمے کی بنیاد حضرت امام حسین علیہ السلام کو بتایا ہے کہ دین بھی حسین ہے اور ایمان بھی حسین ہے، کلمے کی بنیاد بھی حسین ہے۔ آپ وہ ان کا کلام تو بہت لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کلام کو آپ سمجھئے، یہ خواجہ خواجگاہ کے بولے ہوئے بول ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، جو امت کے لیے کام کیا ہے، جو ملت کے لیے کام کیا ہے، جو نانا کے دین کے لیے کام کیا ہے، ویسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ 1,24,000 انبیاء اس زمین پر آئے اور اپنا دین لے کر آئے، اپنا مذہب لے کر آئے۔ 1,24,000 انبیاء کے دین کو مکمل حسین نے کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے دین کو مکمل حسین نے کیا ہے۔ ہمارے دین کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی محنتیں کی، جتنی بھی مشقتیں کی، اس کا صلہ ہم کو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ آج جو ہم کو دین ملا ہے، آج جو ہم کو عشق ملا ہے، اہل بیت کا عشق ملا ہے، رسول اللہ کا عشق ملا ہے، صحابہ کا عشق ملا ہے، شہداء کا عشق ملا ہے، ولیوں کا عشق ملا ہے، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ آج جو ہم کو شریعت ملی ہے، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ آج جو ہم کو پیر طریقت ملی ہے، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ آج جو ہم کو معرفت کی تعلیم ملی ہے، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ آج ہم حقیقت سے آشنا ہو گئے، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ آج تمام خانقاہوں کے اندر جتنی بھی روحانی اور تصوفانہ جو تعلیمات جاری و ساری ہے، ولایت کی تعلیمات جاری و ساری ہے، وہ صدقہ حسین کا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین نے وہ امتحان دیا ہے، کیا ایسا امتحان کوئی نہیں دے سکتا؟ حسین کے امتحان میں ایوب کا صبر بھی نظر آتا ہے، حسین کے امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی بھی نظر آتی ہے، حسین کے امتحان میں تمام انبیاء کی جو کیفیتیں تھی، جو امتحانات تھے، جو صبر تھے، جو کام تھے،
سارے سراپا کام حسین کے امتحان میں نظر آتے ہیں۔ تمام انبیاء نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء نے جو بھی محنتیں اور خدا کے لیے جو امتحانات دیے، وہ سارے امتحانات اکیلے حسین نے کربلا کی سرزمین پر دیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ حسین ہے جو صبر کے بادشاہ تھے، جو صبر کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنے صبر کا امتحان دے کر امت کو بچایا، اسلام کو بچایا، محبت کو بچایا، عشق کو بچایا۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ پاک مہینہ ہے، ہمیں ذکر حسین کرنا بہت ہی ضروری ہے، یاد حسین کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، ان کی نہیں سننا ہے ہم کو، ان کو چھوڑ دو یزید کے حوالے۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں حسین کا عشق ہوگا وہی ذکر حسین کرے گا، جس کے دل میں حسین کا عشق نہیں ہوگا وہ حسین کا نام لینے سے بھی تھرتھرا جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمیں پاک مہینہ ملا ہے، اس میں ذکر حسین اور ذکر کربلا ہونا ضروری ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ سے امتحان لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دھیان خدا کی طرف تھا، اپنے رب کی طرف تھا، اپنے رب کی غور و فکر میں تھا، اپنے رب کی یاد میں تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب ہوئی کہ انہیں ایک اولاد کا ہونا ضروری ہے، تو بارگاہ خداوندی میں آپ نے دعا کی کہ میرے مولا مجھے نیک اولاد سے نواز دینا۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد سے نوازا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد پیدا ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا دھیان اپنی اولاد میں اور اپنے گھر میں اور اپنے کاروبار میں زیادہ لگنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا کہ انہیں خواب کے ذریعے بشارت دیا اور کہہ دیا کہ راہ خدا میں قربانی دو۔ تو راہ خدا میں قربانی دو جب یہ کہہ دیا تو انہیں خواب کے اندر بشارت ہوئی کہ وہ اپنے خود کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے خدا کی راہ میں، اور آپ نے اس خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسماعیل کو لے کر آپ میدان میں پہنچ گئے، اور ان کے آنکھوں پر بھی پٹی تھی، ان کے آنکھوں پر بھی پٹی تھی، اور خدا کی راہ میں قربانی دینے کے لیے آپ نے شروعات کی۔ مگر کیا ہوا، وہاں پر جنت سے ایک دمبا آیا اور وہ ذبح ہوا۔ تو یہ قربانی سارے زمانے کو پسند آ گئی، ساری دنیا کو پسند آ گئی، اس لیے دنیا آج رسم ابراہیم کو ادا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر گھر میں قربانی ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، یہاں پر بات آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدسہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے نواسے کربلا میں خود شہید ہوتے ہیں۔ جو تمام نبیوں سے اعلیٰ نبی ہمارے ہیں، ان کے بچے کربلا کی سرزمین پر دین کی خاطر شہید ہو گئے، دین کی خاطر قربان ہو گئے۔ تو سب سے بڑی قربانی کون سی ہے؟ دمبے کی دی ہوئی قربانی بری ہے یا کنبے کی دی ہوئی قربانی بری ہے؟ اس بات کا فیصلہ آپ ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ دمبے کی قربانی بری ہے یا کنبے کی قربانی بری ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، مگر یہ تمام نبیوں کے سردار تھے، یہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محرم کا مہینہ آتے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی یاد نہیں منانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حسین کی یاد وہی کرے گا جس کے رگوں میں حسینی خون دوڑتا ہوگا، جس کی رگوں میں مولا علی کی محبت،
اہل بیت کی معدد جن کے اندر موجود ہے وہی حسین کا ذکر کریں گے. اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری تمام رسموں سے بڑی رسم یہ ہے کہ ہم محرم میں حسین کا غم محسوس کریں. ہمارے دل کے اندر غم حسین کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے کہہ دیا تھا ایک کلام کے اندر، غم حسین کا مہینہ آ گیا، غم حسین کا مہینہ آ گیا، راہ نجات کا سفینہ آ گیا، اور جن کی رگوں میں یزیدی خون ہے، جن کی رگوں میں یزیدی خون ہے، چاند محرم کا دیکھتے ہی پسینہ آ گیا. تو یاد رکھنا، ہم بنو ہاشم کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بنو امیہ والے نہیں ہیں، ہم بنو ہاشم کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں حسین کی قربانی ہمیشہ یاد رہیں گی، ہمارے نسلوں کو بھی حسین کی قربانی یاد رہیں گی، کربلا کی تاریخ یاد رہیں گی. تمام مسلمانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے نسلوں کو کربلا کا واقعہ سنائیے، اپنے نسلوں کو کربلا کی کہانی سنائیے. کربلا کیوں ہوئی تھی، کربلا میں کیا ہوا تھا، محمد کی آل پر ظلم کیوں ہوا تھا، سیدوں کے اوپر ظلم کیوں ہوا تھا، جو دین کے سردار تھے ان کے اوپر ظلم کیوں ہوا تھا. اس بات کا تمہیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک اس بات کا تم کو معلوم نہیں ہوگا، اس بات کی تم کو خبر نہیں ہوگی، تب تک آپ صحیح اسلام اور صحیح دین کو سمجھ نہیں پائیں گے. اسلام کو سمجھنا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسلام کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کربلا کو سمجھو. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کربلا میں 72 تھے، تو اس وقت مسلمان کتنے ہوں گے؟ تو ان کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ 72 کا ساتھ کیوں نہیں دیے؟ امام حسین جب مدینہ منورہ سے کربلا کے سفر کے لیے نکلے تھے تو آپ کو راستے میں حج بھی ملا تھا، حاجی لوگ حج کر رہے تھے، پھر کیوں نہیں آئے دین کو بچانے کے لیے حسین کے ساتھ؟ یہ بات سوچنے جیسی ہے، یہ بات غور و فکر کرنے والی جیسی ہے. اس لیے اسلام کو مکمل جانو، اس لیے اسلام کو مکمل پہچانو، اس لیے اسلام کی مکمل تحقیق و تصدیق کرو کہ کربلا میں صرف 72 کیوں؟ لاکھوں مسلمان تھے، نبی نے لاکھوں مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا تھا، نبی نے لاکھوں لوگوں کو ایمان سے نوازا تھا. تو کربلا کی سرزمین پر حسین کے ساتھ صرف 72 کیوں؟ حسینی لشکر میں 72 کیوں؟ اور حسین کے گھر کے بچے کیوں؟ حسین کی آل کیوں؟ حسن کی آل کیوں؟ حسین کے بھائی کیوں؟ دوسرا کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیا بات تھی؟ اس بات کو جاننا، اس کی مکمل تحقیق و تصدیق کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے. اور میں تمام پیران طریقت سے جو بھی لوگ وابستہ ہے ان کو بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو نعمتیں ملی ہے، ہم کو جو ہمارا شجرہ طیبہ جو ہم کو عطا ہوا ہے، ہم کو جو روحانیت کی تعلیمات ملی ہے، جو بھی ولایت کی تعلیمات ملی ہے، جو بھی معرفت اور حقیقت کے ہمیں راز و نیاز کی جو دولت ملی ہے، اس کا صلہ امام حسین نے ہم کو عطا کیا ہے. یہ سب ہم کو یہ جو صلہ ملا ہے یہ مولا حسین سے ملا ہے. یہ جو صلہ ملا ہے وہ 72 جو شہید ہوئے ان سے ملا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہماری خانقاہوں میں ذکر حسین ہونا چاہیے، ہماری خانقاہوں میں غم حسین ہونا چاہیے، ہماری خانقاہوں میں کربلا کی حقیقت کو سمجھانا چاہیے. وہ پیر ہی نہیں ہے جو حسین کا ذکر نہ کرے، وہ پیر کامل ہی نہیں ہے جو حسین کی معرفت کو نہ بتائے، جو مولا کائنات کی معرفت کو نہ بتائے، جو رسول اللہ کی معرفت کو نہ بتائے، جو دین کی حقیقت کو نہ بتائے. دین کے اندر کیا ہوا؟ اسلام کہتے ہیں کہ امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. مگر اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ جنگیں کیوں اور رسول کی آل پر ظلم کیوں ہوا؟ رسول کی آل کو شہید کیوں کیا گیا؟ یہ جنگ نہیں تھی کربلا کی جنگ نہیں تھی، یہ نبی کی آل کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے ہر گھر میں 10 دن تک ذکر حسین ہونا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوق کم کرے. یہ غم حسین کا مہینہ ہے. ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اچھے زیورات نہ پہنے، اس 10 دن کے اندر نہ شادی بیاہ کرے، نہ اچھے کپڑے پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے. یاد رکھنا کربلا کی سرزمین پر ننگے پاؤں آل محمد کے نواسے ننگے پاؤں بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے.
کربلا کی تپتی ریت پر نبی کا پورا کنبہ گزر رہا تھا، پانی بھی بند کیا گیا تھا، کھانا بھی بند کیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی بچی کے اوپر ظلم اٹھایا گیا تھا، حضرت قاسم کی بوٹی بوٹی بنائی گئی تھی۔ آپ کے سامنے اگر میں کربلا کو بیان کروں تو بہت لمبا اور بہت طویل ہو جائے گا کام۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے اندر حسینی محبت ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے، پنجتن پاک کی محبت ہونا ضروری ہے، اور 11 اماموں کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو، تمام اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ایمان سے بھٹک نہیں جائیں گے۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھا تو یاد رکھنا آپ کبھی ایمان سے بھٹکیں گے نہیں۔ وہ 2 چیزیں میں سے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ اہل بیت اطہار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہے، جو آل سے چھلک کر جام آئے ہیں تو انہی کا پیالہ پیو، جو سلسلہ با سلسلہ جو آل سے ہوتی ہوئی تعلیمات آئی ہے اس کو پکڑو، کبھی آپ بھٹک نہیں پائیں گے ایمان سے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے، ان کی یادیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کربلا کو بھول جائیں گے تو یاد رکھنا ہم ایمان کو بھول جائیں گے، ہم اسلام کو بھول جائیں گے، اور بس جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے ڈر میں بس سجدے کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں عبادت کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں عبادت کرو، ارے عبادت کو امپورٹنس مت دو، کیونکہ عبادت کو امپورٹنس دینے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ عبادت کو بڑھاوا دینے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ کیوں؟ تم کو محرم کے 10 مہینے میں عبادت دکھتی ہے، کیونکہ یہ غم حسین کا مہینہ ہے، نبی کے آل پر ظلم و ستم کا مہینہ ہے، اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر غم حسین ہونا چاہیے، یہ عبادت ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا حسین کے غم میں رہ کر عبادت کرو تو وہ کاملہ عبادت ہے۔ تمہارے دل میں حسین کا غم نہیں ہے، بس 10 دن روزے رکھ رہے ہو، یہ روزے رکھو، روزے بہت ضروری ہے، ہم نہیں کہتے کہ روزے مت رکھو، مگر یاد رکھنا حسین کو شہید کرنے والوں نے شہید کرنے کے بعد بھی روزے رکھے تھے، اس بات کا بھی علم آپ کتابوں سے اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔ عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی بندگی کیا ہے؟ جس کی زندگی میں حسین ہے اس کی سب سے بڑی بندگی ہے، جس کی زندگی میں اہل بیت کی محبت ہے اس کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، اور تمام میں اپنے بھائی بہنیں اور تمام جتنے بھی مشائخوں سے اور جو بھی جتنی بھی عوام ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو نور والا بنائیں۔ گھر نور والا کیسا بنے گا؟ نور والوں کا ذکر ہوگا تو گھر نورانی، نار والوں کا ذکر ہوگا تو گھر ناری ہو جائے گا، پھر ناری جہنم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا ذکر حسین کرتے رہنا، اپنی نسلوں کو سکھانا، اپنی بچوں کو سکھانا، یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ تو میں اپنی بات یہیں پر مختصر کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔